बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे। आज सिंधी अदब से एक बहुत बड़ी शख्सियत है, बहुत बड़े शायर हैं, बहुत बड़े नसर निगार हैं। तो हमारा टॉपिक है द मेन ऑफ स्टडी। तो द मेन ऑफ स्टडी भी हैं, बड़े शायर भी हैं। बहुत कम लम्हात में हम उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, मगर कोशिश कर रहे हैं। शेख अयाज़ साहब हैं। तो मैंने जितना मुताला है उनकी किताबों से इंस्पिरेशन लेके किया है, तो ये समझें कि मेरा 10% भी मुताला उनके आगे कुछ भी नहीं है। शेख मुबारक अली उनका असल नाम है। शुकारपुर की उनकी पैदाइश है, शुकारपुर सिंध की, और 1923 में पैदा हुए हैं। 1997 में वो दिसंबर 27 को डेथ हुए हैं। तो उनकी इब्तदाई जो है तालीम वहीं शुकारपुर की है। बचपन से 11 साल में पहली नज़म उन्होंने लिखी थी। बाय बर्न वो शायर और नसर निगार थे। उनकी बहुत सी किताबें हैं, 50 से ज़ायद उनकी किताबें हैं, जिनमें नसर भी है, शायरी भी है। 4 किताबें उनकी ट्रांसलेटेड इनटू उर्दू हैं, उसमें 2 उन्होंने ख़ुद लिखी हैं। ए चश्मे आहू किधर वो सिंधी की है कि हरणी अख किड़ा। उसके बाद जग मिड़े हुई सपनों ऑटोबायोग्राफ़ी है, सारा जग ख्वाब वो ट्रांसलेट हुई है। उसके बाद उर्दू में उन्होंने लिखी है बोए गुल नालाए दिल। तो एक पंजाबी में अहमद सलीम ने भी उनकी ट्रांसलेट की है। तो बहुत सी ऐसी किताबें हैं जो तह दुनिया तक यादगार रहने वाली हैं। तो अब आते हैं उनका कद किस तरह है और किस तरह के वो शायर हैं। उनकी अपनी एक कोटेशन है, कहते हैं कि एक अज़ीम शायर उस दरख्त की मानंद होता है जो कटने के बाद भी बढ़ता है। तो इसी तरह अज़ीम शायर मरने के बाद भी पहले से ज़्यादा फल देता है। तो ये उन्हीं की कोटेशन है, उन्हीं पर सादिक होती है। अभी 27 दिसंबर में सरकारी तौर पर उनकी बरसी मनाई गई थी। अब उनके मुताले की तरफ आते हैं। कहते हैं 11 साल में मैंने पहली नज़म लिखी थी। उनकी ऑटोबायोग्राफ़ी की 4 किताबें हैं। किथे त भंजबो थक मुसाफिर 2 वॉल्यूम, यानी कहीं तो सफ़र टूटेगा, और उसके बाद 2 और वॉल्यूम है किथे न भंजबो थक मुसाफिर, यानी कहीं भी सफ़र नहीं टूटेगा। उसमें लिखते हैं कि मैं जब छोटा था शुकारपुर में, तो नया उस वक्त टैगोर को नोबेल इनाम मिला था। तो सारी शुकारपुर और सारे उसमें मुल्क में ट्रेंड था कि नोबेल इनाम टैगोर को मिला है, हम भी इतनी मेहनत करें। कहते हैं मैं छोटा प्राइमरी में था, तो मैं पेंसिल लेने के लिए स्टेशनरी की दुकान पर गया, तो वो साहब जो है वो काउंटर पर नहीं थे, पीछे टेबल पर कुछ लिख रहे थे। तो जब मैंने उनसे पेंसिल मांगी तो उसने कहा कि टैगोर को जानते हो? तो मैंने, अब 11 साल की उम्र है, कहते हैं मैंने टैगोर को पढ़ा था। मैंने कहा हाँ जानता हूँ। तो उस शख्स ने, स्टेशनरी के दुकान के मालिक ने कहा कि मैं भी नज़म लिख रहा हूँ और मैं भी टैगोर बनूँगा। अब कहते हैं ये जब ट्रेंड था तो मेरे अंदर भी इसी किस्म के तासरात पैदा हुए। कहते हैं प्राइमरी में जब ब्रेक हुई थी, एक हिंदू दोस्त था, तो मैं उसके घर पर गया, तो वहाँ 4 बड़े राइटर्स की तस्वीर उसके वालिद ने लगाई हुई थी। तो ये मेरा पहला तारुफ था कि मैं उस राइटर से नोन हूँ और उनके बारे में पढ़ूँ। तो बचपन से उनके अंदर यही हुआ कि मैं स्टडी करूँ। उसके बाद आते हैं कि सिंध के बड़े राइटर उनके बारे में क्या कहते हैं। सोबगियान चंदानी बहुत बड़ा कद है। वो कहते हैं कि शेख अयाज़ से कितने भी इख्तलाफात क्यों न हों, मगर ये मानना पड़ेगा कि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के बाद दूसरे बड़े शायर हैं। उसके बाद आते हैं मेहताब अकबर राशिदी। 97 में जब क्लिफ्टन में उनकी डेथ हुई, तो चंद आदमी थे उनकी फौदगी पर। तो मेहताब अकबर राशिदी ने कहा था कि सिंध के लोग ये जानते ही नहीं हैं कि उन्होंने कितनी बड़ी शख्सियत गंवाई है। वो जब ज़िंदा थे तो तनकीद के दायरे में रहते थे। उनका एक छोटा 2 लाइनों का शेर था जो सारी अक्कासी करता था कि आऊँ अकेलो सामू सत्थ, मैं अकेला हूँ, सामने बहुत से लोग हैं, खंजर खंजर के ही हथ, यानी सबके हाथ में खंजर है। उसके बाद आते हैं मुमताज़ मिर्ज़ा साहब हैं। वो कहते हैं कि दुनिया की अज़ीम शायरी में शेख अयाज़ हमारे लिए माइलस्टोन हैं, यानी माइलस्टोन वो होता है जो हमें शाहरा पर रास्ता दिखाता है। उसके बाद दूसरे बड़े शायर हैं इब्राहिम जोयो साहब। कहते हैं अयाज़
کرشمہ ساز شاعر تھے، یعنی ایک کرشماتی شاعر تھے۔ تو سوبھو گیان چندانی کہتے ہیں اگر شیخ ایاز کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر لیا ہوتا تو دنیا یہ جانتی کہ وہ کتنے بڑے شاعر ہیں اور وہ کتنے بڑے انعام کے حامل ہوتے۔ اس کے بعد آتے ہیں عبد القادر جونی جو صاحب کہتے ہیں وہ وی سی وائس چانسلر بھی بنے تھے۔ اس کے بعد ان کی ایک اسٹرگل بتا دوں کہ 61 اور 65 میں سکھر اور ساہیوال جیل میں وہ جیل بھگت چکے ہیں۔ ساہیوال جیل جی ڈائری، اس پہ کتاب بھی ہے، نثر کا شاہکار ہے کراچی کے دن اور راتیں، ان میں وہ ذکر بھی کر چکے ہیں۔ 70 میں شیخ مجیب سے پرسنل ان کی رہی تھی تو عوامی لیگ میں بھی شامل ہوئے تھے۔ بڑی بات کہ جب تک بنگلہ دیش آزاد نہیں ہوا 70 سے لے کر 73 74 کی اسٹرگل تک، تب تک شیخ ایاز صاحب کو جیل میں رکھا گیا تھا، کیونکہ ان کو یہ خوف تھا اگر یہ باہر نکلے تو مزاحمتی تحریک کو چلا سکتے ہیں۔ تو اب آتے ہیں عبد القادر جونی جو صاحب کیا کہتے ہیں۔ عبد القادر جونی جو صاحب کہتے ہیں کہ جب وہ سندھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے، جو ذوالفقار علی بھٹو نے پرسنلی ان کو رکھا تھا، تو کہتے ہیں کہ وہ اتنے اسٹڈی کے حامل تھے کہ 500 پیجز کی کتاب 2 دن میں ختم کر لیتے تھے، اور ان کا معمول تھا کہ شام کو مغرب کے بعد اپنے وی سی ہاؤس بینگلور میں واک کرتے اور کسی نہ کسی ادیب دوست کو بلا کر یا ملنے آتا تو اس سے وہ سارا ڈسکس کرتے تھے۔ کہتے تھے جس دن کوئی نہیں آتا تھا تو فون کر کے کسی نہ کسی دوست کو بلاتے تھے۔ تو کہتے ایک دن مجھے کہا کہ قادر جلدی آؤ، تو کوئی کتاب نہیں پڑھی ہوگی جو ڈسکس کرنا چاہ رہے ہوں گے۔ تو کہتے ہیں دلچسپ بات کہ یعقوب جو وی سی ہاؤس کا ایک ملازم تھا جس سے ادب کا کوئی بھی واسطہ نہیں تھا، وہ مجھے ملے دروازے پہ، تو میں نے کہا کہ صاحب اندر ہیں، مگر صاحب کو سمجھائے انہیں کسی نے چگلی دی ہے کہ میں شراب پیتا ہوں۔ 3 گھنٹے سے مجھے وسکی کا کہہ کر تانا دے رہے ہیں اور میں سر پکڑ کر بیٹھا ہوا ہوں۔ جب کہتے ہیں میں اندر گیا تو شیخ ایاز صاحب تپے ہوئے تھے یعقوب پہ، کہا کہ سمجھتا ہی نہیں ہے 3 گھنٹے سے روس کے عظیم شاعر مایا کو وسکی کا ذکر کر رہا ہوں اور وہ سمجھ بھی نہیں رہے۔ اب کہتے ہیں اتنا بڑا عالم تھا کہ کوئی بھی اسے چیز پڑھتے تھے تو وہ چاہتے تھے کہ میں کسی کے ساتھ شیئر کروں۔ اب آتے ہیں ان کی کوٹیشنز پہ اور شاعری پہ۔ بہت ساری 70s سے لے کر آخر تک اور ابھی تک بہت سے ایسے گیت ہیں، غزل ہیں جو ابھی تک گائے جاتے ہیں، بہت سارے ہیں، چند کا ذکر کروں گا۔ بہت مشہور ایک غزل ہے کہ سکھی پیا کے ملی تچے جا، چاندنی تو سوا نہ تھیں دی، کہ میرے محبوب سے جب ملو تو اسے کہنا کہ تمہارے سوا میری چاندنی نہیں ہوگی۔ علن فقیر زرینہ بلوچ نے بہت مشہور گایا تھا، ٹڑی پوندا ٹاریئیں جڏहिं ڳاڙها گل تڏहिं ملنداسیں، ॿी خبر ناहे त पोइ मरण खां पोइ तोसां गॾु ॼण जूं حسرتूं रहंदूं، مجھے نہیں معلوم کہ مرنے کے بعد بھی تم سے ملنے کی حسرتیں رہیں گی۔ اور بہت سے ایسے گیت ہیں جن کا ذکر شاید ہی ممکن ہو کہ اس چند لمحوں میں کریں۔ کوٹیشنز بہت مشہور ہیں ان کی کتابوں میں، خود انہوں نے لکھی ہیں کہ کہتے ہیں کتا جب تک پاگل نہیں ہوتا تب تک وفاداری نہیں چھوڑتا، اور انسان جب تک پاگل نہیں ہوتا تب تک وفاداری نہیں کرتا۔ اب تھوڑا سا ڈفرینس اس میں ہے۔ دوسرا کہتے ہیں کہ لوگ ایک بوڑھے ہوئے کتے کے بالوں پر تو ہاتھ پھیر دیتے ہیں، مگر ایک بوڑھے شخص کے سر پر ہاتھ نہیں پھیرتے۔ تو ان کوٹیشنز کے بعد آتے ہیں اب ان کے مطالعے پر۔ کہتے ہیں اب یہ بڑا غور فرمائیے گا، کہتے ہیں اپنی آٹو بائیوگرافی میں کتھے نہ بھنجو تھک مسافر میں، کہتے ہیں کہ میں نے زندگی میں اتنی نیند کی ہے جتنی ایک شہ سوار گھوڑے پر کرتا ہے، یعنی اتنی اسٹڈی میں مگن رہے ہیں۔ ایک آزاد نظم کا ترجمہ ہے، کہتے ہیں ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ نیند کر لیا کرو، تو میں نے ڈاکٹر کو کہا کہ اگر اب نیند کر لی تو موت کے مرنے کے بعد کیا کروں گا۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے دل کا دورہ پڑا تھا پرنس کامپلیکس کلفٹن میں، ان کی رہائش تھی فلیٹ میں، تو ان کے بیٹے بھی ڈاکٹر تھے، ویل چیئر آخری دنوں میں دورے پڑتے تھے تو گھر پر ہوتی تھی۔ کہتے ہیں اچانک دورہ پڑا، میرے بیٹے نے ویل چیئر کو سیدھا کیا، لیفٹ کی طرف چلے تو جلدی سے مجھے جو کتاب ہاتھ میں آئی وہ بروکن ونگز خلیل جبران کی تھی، وہ میں نے ساتھ میں لی۔ سگریٹ بہت زیادہ پیتے تھے۔ کہتے ہیں جب ہاسپٹل میں گیا تو ڈاکٹر نے معائنہ کیا، سگریٹ میرے ہاتھ میں تھا، کہا کہ ایاز صاحب
آپ سگریٹ اور کتاب مت استعمال کریں۔ تو کہتے ہیں میں نے ڈاکٹر کو کہا کہ تم لکھ کر دو کہ اگر دونوں چیزیں چھوڑ دوں گا میں زندہ رہوں گا تو میں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ تو ان کو ابراہیم جویو صاحب بہت بڑی شخصیت ہے، ان کو مانتے بھی تھے۔ وہ کہتے ہیں یہ شخص دا مین آف اسٹڈی ہے، یہ مطالعے کا آدمی ہے، اور ان کی اپنی ایک کوٹیشن ہے آٹو بائیوگرافی میں کہ دنیا میں جتنے بھی شعراء انگلش میں ٹرانسلیٹ ہوئے ہیں وہ سارے میں نے پڑھے ہیں۔ یعنی دنیا جہان کا مطالعہ حافظے کا یہ عالم تھا کہ انڈیا میں نارائن شیام کہتے ہیں وہ انہوں نے دعوت دی تھی، وہ سارے گواہ ہیں، انڈیا کے سارے ادیب تھے۔ رات کو 8 بجے سے لے کر صبح کہتے ہیں اذانیں ہوئی تھی تو میں نے دنیا بھر کی شاعری سنانی شروع کی تھی، تو انہوں نے اذانوں کے وقت مجھے کہا تھا کہ ایاز صاحب بہت ہو گیا، اب اتنا بڑا حافظہ، اتنا مطالعہ، نثر نگار کمال، شاعر کمال، شاید ہی دور حاضر میں اتنا آدمی ہو جس نے اتنا مطالعہ کیا ہو۔ تو ہمارے اس پلیٹ فارم کا مقصد ہے کہ مطالعہ کیجئے، کتاب پڑھیے، آپ کا حافظہ بھی بہتر ہوگا، آپ کی شخصیت بھی کمال ہوگی۔ ایک آخری شعر جو انہوں نے اپنے یادگار طور پر لکھا ہے، کہتے ہیں "اینگے آئے جگ میں جیے کو مہمان، ایسے آئے ہو جیسے دنیا میں مہمان ہو، تنجا 4 کتاب آئی تنجو نام نشان"۔ تمہاری یہ 4 کتاب جو ہیں وہی تمہیں یادگار رکھیں گے۔ "اینگے آئے جگ میں جیے کو مہمان، تنجا 4 کتاب آئی تنجو نام نشان"۔ آہے چھا انسان اکھ بوٹی جگ بوٹیو، انسان کی حیثیت کیا ہے؟ آنکھیں بند اور دنیا بند۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔